الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابن ماجہ کا عنوان نمبر 20 ہے، باب اعلان النکاح، نکاح کا اعلان کرنا۔ نکاح کے اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول جو ہے مسلمانوں کی مجلس کے اندر کروایا جائے، ولیمے کی دعوت دی جائے تاکہ تمام لوگوں کو اس کا علم ہو سکے کہ فلاں شخص کا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، تاکہ ناجائز تعلقات کا راستہ بند ہو جائے۔ حدیث نمبر 1895 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس موقع پر دف بجایا کرو، اس موقع پر دف بجایا کرو۔ اور دف کا تذکرہ آگے باقاعدہ عنوان بھی قائم کیا ہے امام صاحب نے، وہاں پر آ رہا ہے، وہاں پر آپ کے سامنے مزید میں رکھوں گا۔ یہ روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف ہے، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے اعلنوا ھذا النکاح، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1896 محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام میں فرق نکاح کے موقع پر دف اور بلند آواز کا ہے، یعنی کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے نکاح قائم کرنا شرعی طریقے سے یہ ضروری ہے۔ جب تک شرعی طریقے سے نکاح نہیں کیا جائے گا تو ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ناجائز تعلقات، خفیہ تعلقات وہ بن جاتے ہیں اور ناجائز آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر دف بجانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو شادی کا علم ہو جائے۔ اور دف یہ ڈھول سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس میں صرف ایک طرف چمڑا ہوتا ہے، اور ڈھول میں دونوں طرف کیا ہوتا ہے؟ چمڑا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے دف کے جواز سے ہر قسم کے راگ و رنگ کے جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دف کی اجازت دی، لیکن خود آپ علیہ السلام نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ تو اس لیے نکاح کے موقع پر نکاح کا اعلان کرنا، یعنی کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ایسی صورتیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے گواہ بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ یہ نکاح شرعی نکاح ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا